السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا والصلاة والسلام علی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو ہم سورت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ اعراف ہے، اور یہ بات شروع میں بھی بتائی تھی کہ سورہ اعراف یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، لانگسٹ صورت مکی صورتوں میں ہے، جس طرح مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ سب سے لمبی صورت ہے۔ آج جو آیت پڑھی گئی اسماء الحسنہ کا اس میں ذکر ہے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نام۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جن کو اسماء الحسنہ کہا گیا۔ حسنہ کے معنی ہوتے ہیں اچھے، بہترین، خوبصورت۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت سے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں۔ اور یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں۔ دیکھیے، نام جس طرح انسان اپنا ایک نام رکھتا ہے، اس کے بچوں کا نام رکھتا ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، اور نام کا اثر ہوتا ہے اپنی زندگی پر۔ بہت سے لوگ یہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا ایسا یونیک نام رکھیں جو کسی کا نہ ہو۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ یونیک نام رکھا جائے، مقصد یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک بہترین نام، محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لڑکیوں کا نام رکھنا ہے ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے نام رکھ لیں۔ صحابیات ہیں، ان کے نام رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا اور اسلام قبول کرتا، آپ اس کا نام پوچھتے تھے۔ اگر نام کے اندر شرک و کفر کی بو آتی تو آپ اس کو بدل دیتے کہ یہ نام اچھا نہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے اپنا نام بتایا عاصیہ، عین اور صاد کے ساتھ عاصیہ کے معنی نافرمان۔ آپ نے کہا آج سے تیرا نام جمیلہ ہے۔ اور نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، صحابی مسلمان ہوئے، جب پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہا صعب، صاد اور عین، صعب کے معنی ہوتے ہیں سختی، تنگی۔ آپ نے کہا تمہارا نام سہل رکھ دو۔ سہل کے معنی آسانی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا ماں باپ کا، باپ دادوں کا رکھا ہوا نام مجھے پسند ہے، رہنے دیں۔
تو چونکہ شرک اور کفر کا معاملہ نہیں تھا، آسانی اور سختی کا معاملہ تھا، آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں نے اپنی 3 پشتوں تک 3 جنریشن ہوئی، سب میں تنگی دیکھی، مالی اعتبار سے مالداری نہیں آئی۔ اور راویان لکھتے ہیں، تاریخ کے لکھنے والے، کہ 7 پشتوں تک تنگی باقی رہی ان کے۔ تو جیسا آدمی نام رکھتا ہے اپنے بچوں کا، ویسی ان کی شخصیت بنتی ہے۔ اچھے لوگوں کے نام رکھیں، جن ناموں میں اچھے معنی ہو، ایسے نام رکھے جائیں۔ اور بھی ایک بات سمجھ لیں آپ، بہت سے نام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں اردو سے یا فارسی سے دوسری زبانوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے معنی تو اچھے ہیں، لیکن اس نام کے اعتبار سے کوئی اسلامی نام نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کسی اور زبان والوں میں چلے جائیں اس نام کو لے کر، تو یہ تعارف مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیں، جیسے نسیم، نسیم کے معنی صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ نسیم ہے، معنی تو اچھے، لیکن یہ نام جو ہمارے یہاں چل رہا ہے یہ فارسی سے چل رہا ہے۔ کامران، کامیابی، معنی، لیکن اگر کسی ایسی کنٹری میں چلے جائے جہاں اردو اور فارسی نہیں بولی جاتی اور نہ سمجھی جاتی ہے، وہاں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ کون ہے، کیا نام ہے۔ اس کے بجائے اگر ابو بکر ہو، عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، تو مسلمانوں کے سامنے یہ نام رکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ عائشہ ہیں، زینب ہے، فاطمہ ہے، سودا ہے، یہ نام جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ تو اچھے نام رکھے جائیں، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ نئے نئے نام رکھنے کے دور میں ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ نام مسلمانوں کا بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے نام غیر اسلامی یعنی دوسرے کلچر کے نام ہم نے رکھ لیے، اور مسلمان بچے اور غیر مسلم بچے مکس، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اللہ کے بھی نام ہیں، ایک نام اس کا اسم ذاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ، یہ اس کا اسم ذاتی ہے، اور دوسرے اس کے نام اسم صفاتی ہیں، جیسے بڑا رحم کرنے والا رحمان، رزق دینے والا الرزاق، احسان کرنے والا محسن، الجبار، المتکبر، القدوس، یہ سب صفات ہیں۔ اور ان صفات کے نام ایک حدیث میں ایک ساتھ 99 نام ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے اور ان کے ذریعے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ ناموں کے یاد کرنے کا مطلب اس ناموں کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس کا عقیدہ رکھنا۔ اب ان ناموں میں بھی آپ دیکھیں، کچھ جلالی نام ہیں، کچھ جمالی نام ہیں۔ جمالی کا مطلب رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، الرحمن، الرحیم، المحسن، الخالق، الرزاق، الرؤوف۔ اور ایک جلالی نام ہے المتکبر، بڑائی، تکبر کرنے والا، عزیز، زبردست، غالب، ذو انتقام، بدلہ لینے والا، سریع الحساب، حساب جلدی لینے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ سب جلالی نام ہے۔ اچھا، کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، تو وہ نام ہم بچوں کے رکھ سکتے ہیں بغیر عبد لگائے، ورنہ اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگانا پڑے گا۔ عبد کے معنی بندہ، جیسے عبد الخالق، خالق اللہ ہے، خالق کا بندہ۔ عبد الرزاق، رزاق کا بندہ۔ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ جو نام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، عزیز، رشید، رحیم، رؤوف، یہ نام بغیر عبد لگائے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور باقی جو ایسے نام ہیں جو اللہ کی صفات خاص پر دلالت کرتے ہیں، رزق دینا، پیدا کرنا، یہ نام بغیر عبد لگائے نہیں رکھے جا سکتے۔
اس آیت میں اللہ حکم دے رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے یاد کرو، ان ناموں سے پکارو۔ تو دو حکم تو اس سے معلوم ہو گئے کہ پکارنا اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، اور اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، اسی طرح یا رب، یا رحمان، یا رزاق، یا لطیف، یا ودود، ان ناموں کے ساتھ پکاریں اللہ کو، اور ان ناموں کو یاد کر کے اگر پورے نام، وہ حدیث جو ہے اس کے ایک حدیث کے اندر سارے 99 نام ذکر کر دیے گئے۔ سورہ حشر کے آخر میں جو 3 آیتیں ہیں اس میں بھی کئی ناموں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں بھی اگر پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ان 3 آیتوں کی ایک الگ فضیلت ہے کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو رات کو سوتے وقت پڑھ لے، اگر مر جائے گا تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور جو شخص صبح پڑھتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو صبح شام ان 3 آیتوں کو پڑھنے سے بڑے فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کر رہے ہیں، بگاڑ کر رہے ہیں، یا تو اس طریقے پر کہ بندے کا نام رکھ رہے ہیں، وہ بہت سے لوگ عبد الخالق کو عبد ہٹا دیتے اور خالق کہہ کر پکارتے ہیں، عبد الرزاق نام ہے اس کو تو عبد ہٹا دیتے اور رزاق کہہ کر پکارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح پکارنا جو اللہ کی صفات خاص ہے، رزق دینا اللہ کی صفت، پیدا کرنا اللہ کی صفت، اگر ہم کسی بندے کو اس طرح پکارے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان سے تعلق نہ رکھیں جو اللہ کے ناموں میں بگاڑ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ آپ کے لیے سوال و جواب کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب, a question to ask. You know when people have Christmas parties and New Year's parties at work, is it okay? Is it wrong to attend Christmas parties and New Year's parties? ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور جزاک اللہ، الحمدللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ۔ سب مسلمانوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی سب کو اپنی رحمتوں میں اور برکتوں میں رکھے۔ آمین۔ صرف یہی ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ سب بیماروں کے لیے خاص کر وہ بتائیں کہ کون کون سی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو بھی ہے بیماری کے لیے، تکلیف کے لیے، بڑی بیماری، چھوٹی بیماری، دل کی بیماری، کینسر کی بیماری، یہ پڑھنے کے لیے کیا چیز کرنا، عمل کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں قبولیت حاصل ہو جائے۔ اچھا انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹا آپ نے کل بتایا تھا نا تو میں بھول گئی ہوں. دو چیزیں بتائی تھی نا, ایک سورت حشر بتائی تھی آپ نے جی, تو ایک 21 سوارے میں سے 2 لائنیں چھوڑ کے تیسرے میں حشر جو ہے وہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں. آپ دیکھیں بتا دیں مجھے کہ میں مسئلہ نے کیا آپ نے تھا بتایا تھا کہ آپ چلتے پھرتے سر میں ہے نا مجھے اچھا تکلیف وہ سر کی. سورہ قاف بتائی تھی ایک. سورت قاف بتائی تھی جی, قاف کے اندر ایک آیت ہے, وہ پھر سے آپ سن لیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آپ نے کہا تھا کہ سورت حشر کی جو ہے نا آیت, یہ آپ نے 24 گھنٹے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے کہ کوئی اور. چلو میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ کل کے اس میں. جی السلام علیکم ورحمۃ دینا. اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ادھر دیکھیں. جی جی کر دیے. جی فرمائیے. جی مجھے یہ ایک کان میں بائیں والی سائیڈ میں جو ہے نا بہت پہلے انفیکشن ہو گیا تھا. اب مجھے یہ جیسا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی ہوں, دوائی بھی استعمال کی ہے, لیکن مجھے کوئی آرام نہیں آیا ہے. جیسا کہ وہ شاہ کی آوازیں آ رہی ہیں اس طرح آ رہی ہیں مجھے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو پروگرام سے. ہم گئے تھے ادھر عمرے کے لیے تو راستے میں بس کوئی پرابلم ہو گئی تھی تو واپسی پہ بھی یہی حالت رہی ہے. اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جو ہے سارے ٹھیک ہیں, خالی میرا جو ہے کان جو ایک سائڈ سے جو ہے اللہ اس کی پرابلم ہو گئی کہ وہ جیسا کہ وہ اگر کوئی باتیں بھی کرے مجھے نہیں آواز آتی ہے. اس کے بعد دوائی بھی استعمال کر لی ہے لیکن اسٹل مجھے آرام نہیں آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیں, بتاتے ہیں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن میں سوال کرنا چاہتی ہوں. 4 میرے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی. ایک یہ ہے پہلا سوال کہ کیا نماز قضائے عمری میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ اچھا. اور دوسرا ہے آیت کریمہ کا ورد روزانہ کتنی بار کرنا چاہیے؟ کون سی جمعہ میں؟ آیت کریمہ آج کی جمعہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کتنی بار روزانہ کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. نمبر 3 سورۃ اخلاص کتنی بار روزانہ پڑھنی چاہیے؟ اچھا. نمبر 4 سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے کی ہم سب فیملی کو اجازت دے دیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین. یہ دوسرا سوال کیا تھا وہ بھول بہت گیا. اچھا ہے. جزاکم اللہ. دوسرا سوال کیا تھا پھر سے دہرائیں. آیت کریمہ کا ورد روزانہ کتنی بار کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ اللہ. تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. آپ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. سب کی دینی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے اللہ حافظ. دیکھیے سب سے پہلے ہماری بہن نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے کہ کرسمس پارٹی اور نیو ایئر پارٹی میں شرکت کرنا کیسا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر معاملے میں ایک تشخص, ان کا ایک الگ انداز اس کا حکم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عاشوراء کے دن یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عاشوراء کے دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی, اس لیے روزہ رکھتے. آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم, ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام. امت کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو, اور وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. چاہے تو 9 تاریخ کو ملا لو, چاہے 11 تاریخ کو ملا لو.
روزہ تو ایک عبادت تھی، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی کسی اور مذہب کے ساتھ ملنا اور مکس ہو جانا اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ پارٹیز جو ہیں یہ خالص عیسائیوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر وہ تہوار بھی اب عجیب انداز اختیار کر گیا ہے۔ شروع میں کرسمس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سنایا جائے، انجیل پڑھی جائے، بائبل میں سے کچھ اخلاقی احکام سنائے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ پارٹی چرچ سے باہر نکل کر کلب اور پارٹیوز کی شکل میں آ گئی، اور اب وہ اس پر بے تحاشا اخراجات ہو رہے ہیں، اور اس میں وہ برائیاں شامل کر دی گئیں جس کا عیسائی مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اب مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کیسے مکس ہو جائے گا؟ دیکھیے، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں الگ رہتے ہیں، ہر معاملے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کو فالو کریں، ان کی ملت کو اختیار کر لیں، تب خوش ہوں گے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے تم ہٹ جاؤ اور ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تب راضی ہوں گے۔ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ حکم ہے کہ ہم اپنے مذہبی جو تہوار ہیں، عید ہے، بقر عید ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے انسان کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر ایک جذبہ ہے، یہ کوئی سیلیبریشن چاہتا ہے۔ اللہ نے 2 دن ایسے دیے جو سال بھر میں سیلیبریشن کے لیے دیے، اور ایک عید الفطر ہے رمضان کے روزوں کے مکمل ہونے کے بعد، اور ایک عید الاضحیٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کی یادگار میں۔ یہ سیلیبریشن کیے جائیں۔ اور اگر کوئی سیلیبریشن کا آپ کے جی چاہتا ہے، جمعے کے دن اہتمام سے نماز پڑھیے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیے، جمعے کے دن کچھ صدقہ دیجیے۔ یہ ہر ہفتے کے لیے ایک عید ہے، اس کے بجائے ہم دوسرے مذہب والوں کے ساتھ جائیں، ان کی پارٹیاں شرکت کریں، چاہے کوئی مسلمان ایسی پارٹی میں اٹینڈ کرے، انعقاد کرے، اس میں بھی نہ جائیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دوسری قوم، کیا ہندو مذہب والے آپ کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا دوسرے اور مذہب والے آپ کی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر ہم کیوں ان کے مذہب کو سیلیبریٹ کریں گے؟ حق تعالی شانہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ایک نہج بتا دیا ہے، ایک طریقہ بتا دیا ہے، ایک لائف سٹائل بتا دیا ہے کہ اس طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی کو پہنچا ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سمجھا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی پارٹیاں منعقد کرنا، اس میں شریک ہونا، یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے زمرے میں آتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اسلامی تشخص پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ سوالوں کے جوابات بریک کے بعد دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔